شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے اس خوبصورت کائنات میں ہزارہ قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، لیکن ان سب مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا شرف صرف انسان کو حاصل ہے، جسے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات سے بھی نوازا ہے۔ ایک اور بھی چیز اللہ نے انسان کو ودیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو رشتوں کی ڈوریوں میں پرو کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ان کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ یہی وہ رشتے ہیں جن کی وجہ سے کہیں آنسو ٹپکتے ہیں تو کہیں انہی رشتوں کی وجہ سے انسان انہی رشتوں کا سہارا لے کر کامیابی کی زینیں طے کرتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو بہت سارے رشتے بن چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، دادے دادی کا رشتہ، نانے نانی کا رشتہ۔ انہی رشتوں پر میاں محمد بخش کے کلام کے دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں۔ بھائی بھیاں دے درد ونڈاندے تے بھائی بھیاں دیاں باواں، باپ سراندے تاج محمد، باپ سراندے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یہ سارے رشتے عظیم ہیں، لیکن آج فادر ڈے کے حوالے سے میں کائنات کے ہر ایک باپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ زندگی کی اس کہانی میں سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ اس کردار کو ایک باپ کے علاوہ کوئی دوسرا نبھا بھی نہیں سکتا۔ ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے اس کی تعمیر کرنے میں باپ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ ماں کی محبت بے غرض ہے، لیکن باپ کی محبت میں غرض شامل ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خود سے زیادہ قداور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کا ہر غم خود سہ لیتا ہے۔ باپ کی موجودگی میں کسی بندے کو غم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے تو ایک بار اپنے والد گرامی سے فرمایا تھا، مجھے ایک شاعر یاد آتے ہیں جو کہا کرتے تھے، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں۔ اس باپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جو بیٹے کے انتقال پر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، ابراہیم تیرے انتقال پر دل غم سے نڈھال ہے۔ اس باپ کی عظمت پر میرا سب کچھ قربان جو بیٹے کی جدائی میں اتنا روتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، اور یہ بینائی واپس آنے کا سبب بھی بیٹے کے کرتے کی خوشبو سے آتی ہے۔ میں اس باپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو اچھی تربیت کے واسطے ماں کے کہنے پر اپنا کچھ روب تو رکھتا ہے مجھ پر، لیکن مجھے علم ہے اسی وجہ سے وہ مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے۔ میں اس باپ کو بھی اپنا سلام پیش کرنا چاہوں گا جو بیٹے کو دھوپ میں باہر تو نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر دن بھر کی مشقت سے اس کا اپنا وجود پسینے میں ڈھل کر بہہ جاتا ہے۔ میں ہر اس باپ پر دل و جان سے فدا جو زمانے کی ستم ظریفیاں اپنے بدن پر جھیلتا ہے، مگر اولاد کے سامنے چٹان بن کر کھڑا رہتا ہے کہ اور کسی رات کی تاریکی میں اکیلے میں سسکتا رہتا ہے۔ میرا اس بوڑھے باپ کو بھی سلام پہنچے جو کسی بیٹے کے تلخ رویے کی وجہ سے اس سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی توتلی زبان سے بولے الفاظوں کو یاد کر کے دل بہلاتا ہے اور ہمیشہ اسے دعائیں دیتے رہتا ہے۔ اصغر گرمانی کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں اس پہ، خون کو خون چھکیندے اصغر، بھاویں جسم جداوی ہووے، پتر بھلانا یوسف ہووے، پیو یعقوب ولاوی ہوندے۔ آج کے دن کے لیے شفق، دھنک، مہتاب، گھٹائیں، بجلی، کلی، پھول، مہک، سب بابا جی کے نام۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، قوس قزح کے سارے رنگ، بادلوں کی ساری رمجھم، پھولوں کی ساری خوشبو، آبشاروں کے جھرنے کی ساری خوبصورتی، ساحلوں کی ساری کشش اور رونق، کائنات کے ہر اس باپ کے نام جو اپنے بدن پر سختیاں جھیلتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں اپنی ساری زندگی میں اپنے بابا کو اتنی زیادہ کوئی خوشی تو نہ دے سکا، نہ تعلیمی لحاظ سے، نہ کوئی ایسا مائنڈ بلوئنگ کام کر سکا، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے میں مرا نہیں۔ یہی ان کے لیے بہت سب سے زیادہ خوشی ہے میرے خیال میں۔ دنیا کے تمام والدین اپنے بچوں اور تمام بچے اپنے والدین کو ہیرو، فرشتے اور ٹیپو سلطان سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے والد میں یہ ساری خوبیاں نظر آتی تھی۔ میرے والد صاحب والد کم استاد زیادہ تھے، ان کی حصے مدح بھی بہت اچھی تھی، اس پہلو میں باتیں سکھائے بہت زیادہ دیتے تھے مجھے۔ مثلا اگر ان کے سامنے کہا جاتا سال تو ایک چکی کا پھیر ہے، وہ فوراً کہتے
بیٹا پتہ اسے چلتا ہے جو چکی کے نیچے ہو۔ اگر میں کوئی کتاب پڑھ کر ان کے سامنے فلسفہ جھاڑتا تو وہ فلسفے کا دوسرا رخ بتاتے، جیسے انہوں نے اس کتاب کے رد میں کوئی فلسفہ لکھا ہو۔ اور جب میں حیران ہو کر ان سے پوچھتا تو وہ کہتے پترا ابے ابے ہونا۔ میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ میرے والد گرامی کے لیے درود شریف پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں، یہ میرے لیے آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میرے والد فرشتہ تھے، نہ ہیرو تھے اور نہ ہی ٹیپو سلطان، لیکن اس کے باوجود میرے لیے وہ سب کچھ تھے، اور وہ سب کچھ اب میرے پاس نہیں رہا۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے جن کے والد گرامی زندہ سلامت ہیں، ان کی بھرپور خدمت کیجیے، کیونکہ انہی درختوں کی وجہ سے گھر میں بخت برآمد ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی خدمت کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو آپ کے بچوں میں ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔